سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ابھی ایک لطیف کھوسہ کا بیان آپ کو سنانا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میں کہوں گا آپ کو کہ ایک دو بندے ہیں جو پرسنل اٹیک کرتے ہیں کامنٹس میں، اور وہ ہم کامنٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور مختلف طریقوں کے ساتھ کئی تو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بڑے ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کامنٹس نہ کیا کریں، ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں، ہم ڈیلیٹ بھی کر دیتے۔ یہ ہمارا پرائیویٹ چینل ہے، ہم اپنی مرضی سے یہ چلاتے ہیں، اور ہمیں اس طرح بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ میرا خیال جو میں کہہ رہا ہوں عزت کے ساتھ وہ آپ سمجھ چکے ہوگے، تو آئندہ اس طرح کے کامنٹس جب آپ کریں گے پھر میں آپ کا نام لے کر آپ کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، لطیف کھوسہ کا بیان سناتے ہیں۔ معافی کی باتیں کرتے ہو، اور معافی تم مانگو۔ معافی جو تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پر قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے، مارشل لاء لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس ذلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے، معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے کہ جناب آپ مفاہمت۔ اچھا، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بیانات آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا، اور جو پاکستان کی حالت ہے، جو وہاں پہ لا قانونیت ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں۔ اس کی میں دو تین آپ کو مثالیں بھی دوں گا، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جب سے فوجی حکمران نے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بغیر فوج کے پاکستان نہیں چلتا، بغیر جرنیلوں کے پاکستان نہیں چلتا۔ دوسری طرف انڈیا دیکھ لیں، ہمارے ساتھ ہی اکٹھے آزاد ہم ہوئے، مگر وہاں پہ جمہوریت ہے، اور وہاں کی عوام جو ہے وہ جب عدالتوں میں جاتی ہے تو انہیں انصاف ملتا ہے۔ وہاں کی پولیس اگر کوئی زیادتی کرتی ہے تو سوشل میڈیا ہو، کوئی اسی طریقے سے بھی ہو، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، ان کو ٹھیک ہے بالکل 100% وہ بھی ٹھیک نہیں جا رہے۔ ہم اب یورپ کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے ان دونوں ممالک کو، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ اگر آپ کسی پولیس اسٹیشن گئے یا عدالت میں گئے یا سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ اوپر سے حکم نہیں آنا کہ جناب ان کو اتنی سزا دے دو۔ وہاں پہ اس طرح سیاسی قیدی نہیں ہے جن کے اوپر ایک بلڈنگ کے لیے 10-20 سال کی قید کی سزا سنا دی، ان کی زندگیاں برباد کر دی کہ وہاں پہ اس طرح کی لا قانونیت نہیں ہے۔ اچھا، اب معافی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معافی ہمارے سے اس لیے مانگے کہ یہ ملک ہے پاک فوج کا، اور یہاں پہ سول جو ہیں وہ پاک فوج کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ تو بالکل سیدھی سادی بات ہے، میں فوج کے کوئی خلاف نہیں، جرنیلوں کے نہیں، مگر ہم نے جو ابھی کھوسہ صاحب کی بات سنی وہ یہی ہے کہ آپ نے عوام پہ ظلم کیا۔ میں ظلم کی بھی 2-3 داستانیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ادارے جو ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو بھی جرنیل آتے ہیں وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک لوٹے کی حیثیت یہ سب ہمارے جو سیاستدان ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ٹیشو پیپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہاں پہ جمہوریت ہوتی، کل میں کہیں پہ سیر کے لیے گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی میری، اور میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر آج بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے۔ وہ شریف آدمی تھے، اچھے انسان تھے، انہوں نے کہا میں کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا، اور پھر انہوں نے جو پروگرام میں ایک میسج دیا وہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ ڈنکی لگا کے یہاں پہ آتے ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے، اور اپنی جان پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، مگر مصیبت یہ ہے کہ وہاں رہ کے بھی جان پہ ظلم ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو مجھے کل کسی نے بھیجی، انسانیت وہاں ختم ہو گئی، اور جو آ کے یہاں پہ آپ کو عربی میں تقریریں کرتے ہیں، کبھی قرآن پاک کی آیات سناتے ہیں ہمارے چیف صاحب، ان سے بھی میرا خیال ہے کہ یہ سوال بنتا ہے کہ سر آپ کس قسم کے مسلمان ہیں، آپ کس قسم کے انسان ہیں کہ پاکستان آپ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ جا کے لوگوں کے گھروں میں عورتوں کو، مردوں کو جس طرح وہاں پہ ظلم کا نشانہ بناتی ہیں، اور پھر جنسی ظلم کا نشانہ بناتی ہیں۔
یہ 4-5 لوگ تھے، ان پہ چلو جی اگر کوئی جرم کیا بھی ہے تو ان کے گھر آپ لوگ بھیجتے ہیں، بھیج کے پھر ان کے کپڑے اتار کے بیٹوں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹوں کے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرو۔ اسی طرح عورتیں ہیں، پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ اوپر سے آرڈر کے بغیر نہیں، اوپر سے باقاعدہ آرڈر ہے اس چیز کے کہ یہ دہشت پھیلانی ہے آپ نے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے یہ ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دو۔ وہ ویڈیو ہے میرے پاس، وہ کیوں؟ کیونکہ دہشت پھیلانی ہے، ظلم کرنا ہے، ان کے ذریعے میسج دینا ہے۔ وہ پولیس کی گاڑی میں ویڈیو بن رہی ہے، تو یہ آ کے آپ قرآن مجید کی آیات سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ میرا خیال خود بھی ان تعلیمات کو نہیں سمجھتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ ریاست میں اگر جمہوریت ہو، عدالتیں آزاد ہوں، عدالتوں میں پتہ ہو کہ یہاں پہ کسی کو سزا ہونی ہے، تو کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ مگر ان کو پتہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے سیاستدان ہیں، ظاہر ہے انہوں نے میڈل ملے ہیں، انہوں نے بڑے 40 سال سے پاکستان کی بربادی میں حصہ لیا، آپ نے ان کو میڈل دیے، آپ کی اجازت کے بغیر ان کو میڈل کیسے مل سکتے تھے؟ تو یہ جو آپ عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آتا خدا دا ویر ہوندا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کی عمر ہوگی 55-60 سال، کتنی زندگی اور جی سکتا ہے انسان؟ وہ 500 سال آپ نے اس دنیا میں بیٹھے رہنا، کوئی 1000 سال بیٹھے رہنا۔ دیکھیں یہ جو ظلموں کی داستانیں ہوتی ہیں، یہ لوگ لان تان ڈالتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد لوگوں کو یاد رہتی ہے یہ داستان، کوئی بھولتا نہیں یہ چیزیں، جو چیزیں آپ عوام پہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی جب داستان آپ سنتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اور وہاں پہ آپ بیٹوں کے سامنے، باپ کے سامنے، پھر ان کو کہتے ہیں آپ کی جو ماں ہے، بہنیں، انہیں ہم چکلے پہ بٹھا دیں گے۔ یہ اوپر سے آرڈر آتے ہیں آپ کی خواتین کے متعلق کوئی یہ الفاظ استعمال کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کل میں ان لوگوں کے یہ بیانات دیکھے، میں ان کی تصویریں بھی لگاؤں گا اوپر، تو مجھے اتنی شرم آئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسچن ممالک، مگر یہاں پہ کم از کم قوانین موجود ہے، یہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، یہاں پہ پولیس جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ نہیں 4 ڈالے اس کے گھر بھیج دیے، 4 ڈالے اس کے گھر بھیج دیے، اور جا کے ان کی چیزیں توڑنی شروع کر دو، ان کی عورتوں کو ننگا کرنا شروع کر دو، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع۔ اور کبھی ظلم کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے دل جیت سکتے، کبھی ظلم کے ساتھ بھی لوگوں سے دعائیں لے سکتے، کبھی ظلم کے ساتھ بھی آپ لمبے عرصے تک چل سکتے۔ تو یہ جو طریقہ پکڑ کے اور آ کے کبھی برسل میں کبھی کہیں پہ آ کے کہ خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، خدا نے آپ کو اگر یہاں تک پہنچایا تھا تو آپ کے اندر خدا خوفی بھی ہوتی کوئی نہ کوئی۔ دیکھیں آپ کا لگا جیک، اور جب کسی چیز پہ جیک لگتا ہے پھر خدا خوفی ختم ہو جاتی، پھر ظلم کیے جاتے، اور پھر اس ظلم کے ذریعے کبھی چوروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا نے آپ تک پہنچایا اور یہ چوروں کو آپ کے ذریعے پھر قوم پہ مسلط کر دیا، پھر چوروں کو آپ نے میڈل دینے شروع کر دی۔ تو یہ آج آپ دنیا کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں اور بار بار قرآن کا سہارا لے رہے ہیں، بار بار اسلام کے نام پہ یہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جو ظلم کیے ان کا جو انجام ہوا آج لوگوں نے کس نام سے یاد کرتی ہے، وہ دنیا کے لیے بھی عبرت بن گئے، اور آخرت میں تو اللہ بہتر جانتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کی عوام، آپ کے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، جب آپ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے تو اللہ کے حقوق آپ نے کہاں سے ادا کرنے؟ کہاں سے ہمیں عربی آیات آپ نے سنانی؟ کہاں آپ نے 4 آیات یاد کر لی؟ کاش ان کا ترجمہ سمجھتے، ان کی تفسیر سمجھتے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ بار بار جو طریقہ کا بھی صحیح اس نے کہا ہے، انہوں نے صحیح کہا، کیا نام ہے ان کا، لطیف کوسا صاحب نے، کہ یہ اتنا بڑا ظلم آپ ماشاء اللہ کے ذریعے پہلے ضیاء نے کیا، پھر آپ کو بتایا کیا نام مشرف اس نے کیا، اب آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا، آپ نے طریقہ واردہ دوسرا ڈھونڈا
اور یہاں پہ ہمارے بدبخت سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنی زندگی 4 دن گزارنے کے لیے پڑھنی، ان پہ بھی لعنت ہی ہے، ابھی بھی پڑھ رہی ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک نے سریعام ڈالی تو اس کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ جب کوئی آپ کو اصلی چہرہ دکھاتا ہے پھر آپ برا مان جاتے، پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو اٹھا لاؤ، اس کے گھر والوں کو اٹھا لاؤ، پھر اس کی ویڈیو جاری کراتے ہیں۔ وہ زبردستی بھی بیانات دے کے لوگوں کے دل آپ اپنے لیے کھول سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان جس پر بالکل لطیف کھوسا نے کہا کہ یہ ظلم کیے جا رہے، عدالتیں آپ کے فون کے ذریعے لوگوں کو سزا سنا رہی ہے، تو یہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں قیامت تک کسی دنیا میں بیٹھے رہنا ہے؟ انسان کو جب عمر زیادہ ہو جاتی ویسے ہی خدا کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس پیچھے ٹائم نہیں، آپ نے جو زندگی کا اچھا حصہ تھا وہ تو گزار لیا۔ اس عمر میں جا کے آج بھی آپ کو چاہیے کہ پاکستان کی عوام کی خواہش کا احترام کریں، آج بھی صاف ستھرے صاف الیکشن کرا کے عدالتوں کو آزاد کرے، ایسے سیاستدان لائے جو نئے ہوں، نئی نسل کو لے کے آئے، ان کے ہاتھ یہ ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سپرد کرے۔ یہ سب جتنے کو آپ میڈل دیے، یہ اپنے قرآن مجید جو آپ روزانہ آ کے ادھر سناتے ہیں اس کے ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایمانداری سے دی ہے، اور یہ بھی بتائیں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں ایمانداری کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا مطلب آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ضمیر نہیں یہ مان رہا ہوگا، ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ پاکستان جو آزاد ریاست کے نام پہ ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، مگر بدقسمتی یہ کہ آج بھی قوم انگریزوں کی میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیشہ مثال دیتے کہ انگریزوں کے دور میں یہ ہوا، انگریزوں کے دور میں یہ ہوا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے دور میں یہ ہوا؟ یہی بتایا جائے گا کہ ظلم ہوا، کسی نہ کسی رنگ پہ زیادتی ہوئی، اور آج عوام کو جس حال میں پہنچا دیا آپ نے، ایک علاقے میں سیلاب آ جائے، دنیا رڑ جائے، وہاں پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ حالت بنا دی اس ملک کی۔ تو مجھے کل ان 2-3 خواتین کی اور مردوں کی ویڈیو دیکھ کے بڑا ہی افسوس ہوا، اور پھر مجھے تو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میں تو بڑے احترام سے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے تو اخلاقی دائرے میں رہ کے آپ سے بات کرنی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔